بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ انگلش کا یونٹ نمبر 1 پڑھیں گے۔ 9th کلاس کی انگلش ہے، اس کا یونٹ نمبر 1 پڑھیں گے۔ دی سیویئر آف مین کائنڈ، سیویئر کہتے ہیں بچانے والے کو، اور مین کائنڈ کہتے ہیں انسانیت کو، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ ساتھ اپنے پینسل رکھا کریں تاکہ جن جن ورڈس کا میں میننگز بتایا کروں ساتھ ساتھ آپ نوٹ ڈاؤن کرتے رہا کریں۔ دی سیویئر آف مین کائنڈ، انسانیت کو بچانے والا، ٹھیک ہے۔ عربیہ از اے لینڈ آف unparalleled charm and beauty with its trackless deserts of sand dunes and the dazzling rays of the tropical sun، ٹھیک ہے۔ یہاں پر وہ عربیہ کی، سعودی عرب کی جو سرزمین ہے اس کی کیریکٹرسٹکس بتا رہے ہیں، خصوصیات بتا رہے ہیں کہ عربیہ جو زمین ہے نا، سرزمین ہے، وہ unparalleled charm and beauty کے مطلب جو اس کی خوبصورتی ہے، جو اس کی دلکشی ہے، اینڈ ود اٹس ٹریکلیس ڈیزرٹس، اس کے جو صحرا ہیں نا وہ ٹریکلیس ہیں، مطلب وہاں پر نشانات باقی نہیں رہتے، چلنے راستے باقی نہیں رہتے۔ آف سینڈ ڈیونس، ریتیلے ٹیلے ہیں وہاں پر۔ ان دی ڈیزلنگ ریز آف دی ٹراپیکل سن، اور ٹراپیکل سن کہتے ہیں چمکتے ہوئے سورج کو، ٹھیک ہے۔ ڈیزلنگ ریز کہتے ہیں پر حدت شعاعیں یا جھلسا دینے والی شعاعیں، مطلب وہاں کا جو سورج ہے وہ اتنا کیا کہتے ہیں گرم ہوتا ہے کہ اس کی جو شعاعیں ہوتی ہیں وہ جھلسا دینے والی ہوتی ہیں۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے صحراؤں میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ اٹس اسٹیری اسکائی ہیز ایکسائٹیڈ دا امیجنیشن آف پوئٹس اینڈ ٹریولرز۔ اچھا، جو اس کا نیلا اور روشن آسمان ہے نا، وہ جو شاعر اور وہاں سیاح، یہ سیاح میں نے لکھ دیا ہے، سیاح کہتے ہیں سفر کرنے والے کو، یا جو وہاں پر وزٹ کرنے جاتے ہیں، سیر و تفریح کرنے جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اس کا نیلا اور روشن آسمان ہے نا، وہ ٹریولرز کی اور پوئٹس یعنی شاعروں کی، شعراء اور سیاحوں کی امیجنیشن کو، تخیل کو مزید ایکسائٹیڈ کرتا ہے، پرجوش کرتا ہے۔ اٹ واز ان دس لینڈ دیٹ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز بورن، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے رسول کہاں پیدا ہوئے تھے؟ سعودی عرب میں۔ ان دی سٹی آف مکہ، مکہ عرب کے شہر مکہ میں، وچ از اباؤٹ 50 miles فرام دی ریڈ سی، جو ریڈ سی سے کتنا ہے دور؟ 50 miles کے فاصلے پر ہے، 50 میل کے فاصلے پر ہے۔ اچھا، یہ ساتھ ساتھ جو ہے باکسز والے کویسچنز بھی کرنے ہیں ہم نے، یہ شارٹ کویسچنز میں آتے ہیں 2 نمبر کے، ٹھیک ہے۔ ویئر از مکہ سچویٹیڈ؟ مکہ از سچویٹیڈ ان سعودی عربیہ وچ از اباؤٹ 50 miles فرام دی ریڈ سی، یہ اس کا آنسر بن جائے گا۔ دی عربز possessed a remarkable memory and were an eloquent people۔ اچھا، جو عرب کے لوگ ہیں نا، اب یہ عرب پہلے انہوں نے عرب کی سرزمین کی وہ بتائی تھی خصوصیات، اب وہ عرب لوگوں کی خصوصیات بتا رہے ہیں۔ جو عرب لوگ ہوتے ہیں ان کی بہت زیادہ ریمارکیبل میموری ہوتی ہے، ان کی یعنی جو یادداشت ہوتی ہے نا وہ بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اینڈ ور این ایلیکوینٹ پیپل، اور بہت فصاحت اور بلاغت والے وہ لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے عربی جو ہے نا وہ بہت وسیع اور بلیغ زبان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے جو وہاں کے لوگ ہیں نا ان کی بھی میموری بہت شارپ ہوتی ہے، اور وہ بہت فصاحت اور بلاغت والے لوگ ہوتے ہیں۔ دیئر ایلیکوینس اینڈ میموری فاؤنڈ ایکسپریشن ان دیئر پوئٹری، ان کی جو فصاحت اور بلاغت کا پتہ چلتا ہے وہ ان کی شاعری سے چلتا ہے۔ ایوری ایئر a fair was held for political competition at Ukaz۔ اکاز ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک مقام ہے عرب میں، وہاں پر ہر سال ایک پولیٹیکل کمپٹیشن، شاعرانہ مقابلہ منعقد ہوتا ہے۔ اٹ از نیریٹڈ دیٹ حماد said to کیلف بن یزید، مطلب یہ کہا جاتا ہے، روایات ملتی ہیں اس کی کہ کیلف بن یزید، ولید بن یزید وہاں کا ایک خلیفہ تھا، اس سے حماد نے کہا I can recite to you، میں آپ کو سنا سکتا ہوں، فار ایچ لیٹر آف دی الفابیٹ، عربی کے جتنے بھی الفابیٹس ہیں ان سے 100 لانگ پوئمس، مطلب ہر لفظ سے جو ہر لیٹر ہے، ہر حرف ہے اس کا، اس سے وہ 100 لانگ پوئمس، لانگ نظمیں جو ہے نا، لمبی نظمیں وہ سنا سکتے ہیں، وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ شارٹ پیسز، اینڈ آل آف دیٹ واز کمپوز ایکسکلوزیولی بائی poets before the promulgation of اسلام، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اسلام سے پہلے، کیونکہ اسلام آنے کے بعد تو مطلب قرآن آ گیا تھا نا، اسلام سے پہلے جو ہے نا وہاں پر شاعری جو ہے نا عام ہوا کرتی تھی عرب میں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہا جو حماد ہے، انہوں نے خلیفہ بن جو ولید بن یزید خلیفہ تھا نا،
اسے کہا تھا کہ میں آپ کو 100 لمبی پوئمز جو ہے نا ہر لیٹر سے سنا سکتا ہوں، ان کو بنا کسی چھوٹے چھوٹے لیٹرز میں توڑے، مطلب چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑے بغیر میں سنا سکتا ہوں. جیسے ہم لوگ تو چھوٹے چھوٹے اسٹینزاز میں کنورٹ کر دیتے ہیں نا پوئم کو، تو انہوں نے کہا تھا میں آپ کو بنا اسٹینزا میں کنورٹ کیے 100 لمبی پوئمز سنا سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اسلام آنے سے پہلے اسلام آنے سے پہلے جو شاعری ہوتی تھی نا اس کے مقابلے میں وہ یہ بات کر رہے تھے. اٹ از نو اسمال ونڈر دیٹ اللہ المائٹی چوز دی عربک لینگویج فار ہز فائنل ڈسپنسیشن اینڈ دی پریزرویشن آف ہز ورڈز. اچھا، یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اسمال ونڈر مطلب حیرت کی بات. ٹھیک ہے، یہ کوئی چھوٹے سے حیران کن بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا کلام پاک بھیجا ہے وہ بھی کس میں بھیجا ہے؟ عربی زبان میں بھیجا ہے، کیونکہ عربی زبان بہت وسیع بلیغ اور وسعت رکھنے والی زبان ہے. مطلب اس کے ایک ایک ورڈ کے کئی معنی ہوتے ہیں. خود حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ عربی کے ایک ایک لفظ کے 70 معنی ہیں، اور میں علی جو ہے نا اس ہر 70 لفظ کا معنی جانتا ہوں. تو اس سے ہم اس کی بلاغت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نسخے کی پریزرویشن کے لیے، تو اس کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کو تحفظ دینے کے لیے کس زبان کا انتخاب کیا؟ عربی زبان کا، عربک لینگویج. اچھا، اردو میں ہم عربی بولتے ہیں اور انگلش میں ہم عربک بولتے ہیں. ٹھیک ہے، عربی لفظ نہیں ہوتا، عربی ہوتا ہے. ان دی 5th and 6th centuries، 5ویں اور 6ٹھی صدی کی بات ہے، مین کائنڈ اسٹوڈ آن دی ورج آف چاؤس. ٹھیک ہے، ورج کہتے ہیں دہانے کو، چاؤس کہتے ہیں تباہی کے. ٹھیک ہے، جو 5ویں اور 6ٹھی صدی تھی نا اس میں جو انسانیت تھی وہ تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوئی تھی. اٹ سیم دیٹ دی civilization which had taken 4000 years to grow has started crumbling. مطلب اس طرح سے لگتا تھا، سیمڈ کہتے ہیں لگنے کو، محسوس ہونے کو. اس طرح سے لگتا تھا کہ جو جس انسانیت کو مطلب نشو و نما پانے میں، گروتھ کرنے میں 4000 سال کا عرصہ لگا تھا، وہ جو ہے نا اسٹارٹڈ کرمبلنگ، ٹکڑے کرمبل کہتے ہیں ٹکڑے ہونے کو، یا ریزہ ہونے کو، پارا ہونے کو. ٹھیک ہے، ٹکڑے ہونا اسٹارٹ ہو گئی ہے. ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، اس وقت اللہ المائٹی ریزڈ اے رسول امنگ themselves to lift the humanity from ignorance into the light of faith. اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں مبعوث کیا، تاکہ وہ انسانیت کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لے کے آئیں. ٹھیک ہے، لفٹ کہتے ہیں، ویسے تو پکڑنے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں سینٹینس کے مطابق ہم اس کا مطلب لیں گے نکالنا. when حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was 38 years of age, he spent most of his time in solitude and meditation. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 38 برس ہوئی تو انہوں نے اپنا بہت زیادہ تر ٹائم جو ہے نا وہ تنہائی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرنا اسٹارٹ کر دیا تھا. ان دی کیو آف ہیرا، غار ہیرا میں، ہی یوز ٹو ریٹائر ود فوڈ اینڈ واٹر اینڈ اسپینڈ ڈیز اینڈ ویکس ان ریمبرنس آف اللہ المائٹی. غار ہیرا میں وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہفتے اور دن گزار دیا کرتے تھے. ان کو اپنے کھانے پینے کی بھی پرواہ نہیں ہوا کرتی تھی. دی پیریڈ آف ویٹنگ ہیڈ کم ٹو. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ غار ہیرا میں اس لیے رہا کرتے تھے کیونکہ جو مکہ کے لوگ تھے نا وہ ان کو اذیت دیتے تھے. جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، عبادت کرتے تھے نا، تو جو مکہ کے لوگ تھے نا وہ ان کو اذیت دیا کرتے تھے. پھر اس وجہ سے انہوں نے جو ہے نا تنہائی میں جا کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اسٹارٹ کیا تھا. دی پیریڈ آف ویٹنگ ہیڈ کم ٹو اے کلوز. انتظار کا وقت مکمل ہوا. ہز ہارٹ واز اوور فلوئنگ ود پروفاؤنڈ کمپیشن آف فار ہیومینٹی. ان کا جو دل تھا نا وہ انسانیت کے لیے ڈوبنے لگا تھا، مطلب انسانیت کے غم میں ڈوبنے لگا تھا. ہی ہیڈ اے پریسنگ ارج ٹو ایریڈیکیٹ رانگ بلیف، سوشل ایولز، کریولٹی اینڈ انجسٹس. اچھا، یہ یہاں پہ میننگس نوٹ کر لیجیے. رانگ بلیفس کہتے ہیں بدشگونی کو، غلط عقائد کو. سوشل ایولز معاشرتی یا سماجی برائیاں، اور کریولٹی نفرت. انجسٹس کہتے ہیں ناانصافی کو. وہاں پر یہ ساری چیزیں عرب میں جو ہے نا عام تھیں. اسلام آنے سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، اور مطلب ہر برا کام، ہر جو گناہ کا کام تھا جو ہمارے اسلام میں منع ہے وہاں پر جو ہے نا عام تھا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں کے لوگوں کی یہ حالت دیکھتے تھے تو ان کا دل جو ہے نا ان کے لیے پسیجتا تھا کہ کس طرح سے یہ ہدایت پر آئیں. ٹھیک ہے، دی مومنٹ ہیڈ ارائیوڈ وین ہی واز ٹو بی بیسٹورڈ ود نبوت. بیسٹورڈ کہتے ہیں انعام دینا. ٹھیک ہے، جب ان کو حکومت ملی، یہاں پر ہم کہیں گے وہ وقت آ گیا جب ان کو کیا کہتے ہیں نبوت ملی.
40 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی نا ان کو، مطلب باقاعدہ نبوت کا نبی تو وہ شروع سے تھے، رسول تو وہ شروع سے تھے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ہم نے میں جو ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. یا اللہ تعالیٰ نے بھی کئی دفعہ قرآن میں یہ بات دہرائی ہے کہ ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول پیدا کیا. مکہ کی سرزمین کے لوگوں کو کہا ہے کہ ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، ایک رسول بنایا. ٹھیک ہے، تو ان کی جو نبوت کا اعلان ہوا تھا نا وہ 40 سال کی عمر میں ہوا تھا. نبی نہیں بنے تھے وہ 40 سال کی عمر میں آ کے نبوت کا اعلان ہوا تھا. ٹھیک ہے، اس بات کو کلیئر کر لیں. دی مومنٹ ہیڈ ارائیوڈ وین ہی واز ٹو بی بیسٹورڈ ود نبوت. وہ وقت آ گیا جب ان کو جب ان کی نبوت کا اعلان ہوا. ون ڈے وین ہی واز ان دی کیو آف ہیرا. ایک دن جب وہ غار ہیرا میں موجود تھے، حضرت جبرائیل came and conveyed to him the following message of Allah Almighty. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کا مندرجہ ذیل پیغام پہنچایا. پیغام کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھیں، اقرا کا مطلب ہوتا ہے پڑھیں. بسم ربک الذی، اللہ تعالیٰ کے نام سے، خلق جس نے پیدا کیا. پڑھیں اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق. خلق الانسان من علق مطلب انسان کو پیدا کیا کس سے؟ علق. علق کہتے ہیں جمے ہوئے خون کے لوتھڑے کو. ٹھیک ہے، انسان کی پیدائش مطلب انسان کی خلقت کس سے ہوئی؟ جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے. اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. اقرا اور پڑھیں، و ربک الاکرم اپنے رب کے نام سے جو بڑا کرم کرنے والا ہے. اکرم الذی علامہ بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، وہ کچھ علم سکھایا جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا. اچھا، یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے اسلام کی بنیاد رکھی، مطلب جب وحی کا سٹارٹ ہوا تو یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اقرا لفظ سے اپنے اسلام کا آغاز کیا. بنیاد ہی اقرا کے لفظ سے رکھی. اقرا کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا. مطلب ہمارے اسلام میں تعلیم پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، تعلیم حاصل کرنے پر. ٹھیک ہے، تو یہ اس بات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسلام کی بنیاد ہی اقرا سے رکھی. اچھا، یہ آپ لوگوں کا کویسچن بھی آتا ہے یہاں پر، یہ آپ لوگوں نے یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کا آنسر بنے گا. وہ لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ فرسٹ ایولیوشن کیا تھی. ریڈ ان دی نیم آف دی لارڈ ہو کریٹڈ. اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا. کریٹڈ مین فرام اے کلاٹ آف کونگیلڈ بلڈ. کونگیلڈ بلڈ جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. ریڈ اینڈ دی لارڈ از موسٹ باؤنٹیفل. آپ کا رب پڑھیں اور آپ کا رب بہت کرم کرنے والا ہے. یا پڑھیں آپ کا رب، پڑھیں اس رب کے نام سے جو بہت کرم کرنے والا ہے. ہو ٹاٹ دی یوز آف دی پین. جس نے سکھایا انسان کو کس کے ذریعے؟ پین کے ذریعے، قلم کے ذریعے. ٹاٹ مین دیٹ وچ ہی نیو ناٹ. جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا. پڑھایا اس کو وہ سب کچھ جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا. قرآن کی یہ 96 سورہ کے 1 سے لے کر 5 تک آیات ہیں. ٹھیک ہے، پہلی 5 آیات نازل ہوئی تھی پہلی وحی میں سورہ علق کی. دی ریویلیشن آف دی ڈیوائن میسیج وچ کنٹینیوڈ فار دی نیکسٹ 23 ایئرز ہیڈ بگن. اچھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر جو تھی نا وہ 63 سال 63 ایئرس تھی. ٹھیک ہے، 40 ایئرس کی عمر جب وہ 40 ایئرس کے ہو گئے تھے تو ان پر وحی نازل ہونا سٹارٹ ہوئی تھی، اور اس وحی نازل ہونے کا سلسلہ اگلے 23 ایئرس تک جاری رہا تھا. ٹھیک ہے، یعنی ان کی 63 برس کی عمر تھی، اور آخری جو وحی نازل ہوئی تھی وہ ان کی 63 برس کی عمر میں نازل ہوئی تھی، جب وہ کیا کہتے ہیں اپنے آخری حج سے واپس آ رہے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ. ٹھیک ہے، اینڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ ریزن ٹو پروکلیم دی وننس آف اللہ. وننس آف اللہ کو کہتے ہیں توحید، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا یا اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. اینڈ دی یونٹی آف مین کائنڈ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا علم بلند کیا؟ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور انسانیت کے اتحاد کا. ہز مشن واز ٹو ڈسٹرائے دی نیکسس آف سپرسٹیشنز، اگنورینس اینڈ ڈس بلیوز اینڈ سیٹ اپ اے نوبل conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. ٹھیک ہے، ان کا مشن کیا تھا کہ انسانیت کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر کیا کہتے ہیں ایمان کی روشنی میں لایا جائے، جہاں پر ان کے پر ہر چیز واضح ہو. ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں یہاں پر آپ میننگز نوٹ کر لیں. سپرسٹیشنز کہتے ہیں ڈسٹرائے کرتے ہیں تباہ کرنے کو. دی نیکسس آف سپرسٹیشنز کہتے ہیں جو بدشگونیاں ہوتی تھیں، مس بلیوس ہوتے تھے. اگنورینس کہتے ہیں جہالت کو. اینڈ ڈس بلیوس وہی غلط عقائد. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا ان سب چیزوں کو ختم کر کے ایک نوبل کنسیپشن آف لائف، ایک جو عقل مندانہ کیا کہتے ہیں انسانیت کا تصور ہے وہ پیش کیا جائے.
اور ایمان کی روشنی میں انسانیت کو وہ چیز سمجھائی جائے. اچھا یہاں پر یہ کویسچن اور یہ کویسچن ہمارا رہ گیا تھا, سوری میں آپ کو کور کروا دیتی ہوں. واٹ ٹائپ آف کمپٹیشن واز ہیلڈ ایٹ اوکاز. اوکاز کے مقام پر کس طرح کا کمپٹیشن ہیلڈ ہوتا تھا, مطلب کس طرح کا کمپٹیشن منعقد ہوتا تھا, یہ ہم نے یہاں پہ پڑھ لیا ہے. ایوری ایئر آ کمپٹیشن ایوری ایئر آ فیئر واز ہیلڈ فار پولیٹیکل کمپٹیشن ایٹ اوکاز. ٹھیک ہے, یہ اس کا آنسر بن جائے گا. اور نیکسٹ تھرڈ کویسچن آپ کا یہ ہے, وٹ واز دی مشن آف دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کا مشن کیا تھا, یہ ہم نے یہاں سے لے کر یہاں تک پڑھا ہے. ہز مشن واز ٹو ڈسٹرائے. نیکسٹ آگے یہ آپ لوگ کر لیجیے گا. اچھا یہاں تک کہ آج ہم لوگ پڑھیں گے 6 پیراگراف تک, کیونکہ اس کے 10 پیراگراف ہیں اور آخری جو 4 پیراگرافس ہیں وہ کافی لمبے ہیں, تو یہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں اپنے کور کریں گے. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.